السلام علیکم۔ آج ہے سنیچروار، جولائی کی 11 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر ہیں۔ دوستو، ایک طرف چین اور روس کی حمایت ایران کو ایک بار پھر سے حاصل ہوئی ہے، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اسے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہے، لیکن اس انتباہ کے ساتھ کہ اب جنگ بندی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، ان خبروں پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، جہاں ریاستی درجے کی بحالی کا معاملہ اس وقت تمام سیاسی مباحثوں کا مرکز بن چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ 20 جولائی کو دلی کے تاریخی جنتر منتر پر ایک بڑے احتجاج کی قیادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس پرامن احتجاج کے لیے انہیں تاحال منظوری کا انتظار ہے۔ عمر عبداللہ نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ عناصر اس احتجاج کو سبوتاج کرنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ جموں کشمیر کی آواز کو قومی راجدھانی میں گونجنے سے روکا جا سکے۔ اس سیاسی مہم میں نیشنل کانفرنس کو ایک اہم حمایت میر وائز عمر فاروق کی جانب سے بھی ملی ہے، جنہوں نے جنتر منتر پر ہونے والے اس احتجاج کی کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھی سیاسی محاذ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کی تقریبات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سریندر چودھری نے مرکز سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرے، لیکن اس ریاستی درجے کی مہم پر حزب اختلاف خاموش نہیں ہے۔ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بی جے پی لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کے اس احتجاج کو محض ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب عوام کی توجہ اصل زمینی مسائل اور حکومتی ناکامیوں سے ہٹانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ ادھر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے عمر عبداللہ حکومت پر اب تک کا سب سے سخت اور چبھتا ہوا حملہ کیا ہے۔ الطاف بخاری نے حکومت سے ایک وائٹ پیپر کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 7,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز ضائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عمر عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حکومتی اور انتظامی ناکامیوں کو ریاستی درجے کے مطالبے کی آڑ میں نہیں چھپا سکتے۔ الطاف بخاری نے ایک نہایت تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف سیاست کے اعداد و شمار پیش کرنے سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ انہیں روزگار اور ٹھوس ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے۔ سیاسی گہما گہمی سے نکل کر اب دوسری خبروں کی بات کرتے ہیں تو طرز حکومت کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت میں حکومت نے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی کتابوں اور دیگر تعلیمی مواد کی جانچ پڑتال کے لیے ایک باقاعدہ فریم ورک کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تعلیمی مواد معیاری ہو اور اس میں کوئی بھی ایسا مواد شامل نہ ہو جو سماجی ہم آہنگی کے خلاف ہو۔ ادھر جموں کشمیر کے پولیس چیف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے فورسز کو واضح پیغام دیا ہے کہ امن دشمن عناصر کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز کو مزید وسعت دی جائے گی۔ دوسری جانب قانون کے کٹہرے میں پرانے مقدمات بھی اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جہاں دوستو، قومی تحقیقاتی ایجنسی نے 1996 کے سری نگر تشدد کیس میں حریت رہنما شبیر احمد شاہ اور دیگر 5 حریت لیڈران کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ دوسری جانب پولیس جدید دور کے جرائم پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شوپیاں پولیس نے ایک جعلی خبریں پھیلانے والے نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بے بنیاد خبروں پر یقین نہ کریں اور حقائق کی تصدیق کریں۔ اب ہم قومی سطح کی کچھ اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں ملک کی سیاست میں ایک ملک ایک الیکشن کے فارمولے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بنائی گئی مشترکہ کمیٹی کے سربراہ نے اشارہ دیا ہے کہ سن 2029 کے عام انتخابات تک یہ میکانزم مکمل طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہے، جس کے تحت پورے ملک میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کروائے جائیں گے۔ قانون سازی کے حوالے سے پارلیمانی پینل نے ایک انتہائی اہم بل میں تبدیلیوں کی سفارش کی ہے۔ اس مجوزہ قانون کے تحت اگر کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی ریاستی یا مرکزی وزیر 30 دن تک جیل میں رہتا ہے تو اسے اس کے عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے قواعد طے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بل ملک کے جمہوری اور آئینی ڈھانچے میں ایک بڑی بحث کو جنم دے رہا ہے۔
अब रुख करते हैं आलमी मंजरनामे का, जहां मशरिकी वस्ती की सूरत हाल दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से निहायत सख्त और मुतज़ाद बयानात दिए हैं। एक तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बरसों से उन्हें कत्ल करने के दर पे है और उनकी जान को खतरा है, तो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात पर आमादा है, लेकिन इस इंतबाह के साथ कि अब जंगबंदी का वक्त खत्म हो चुका है। इस कशीदगी को कम करने के लिए बसे पर्दा सफारतकारी भी उरूज पर है। कतरी मुज़ाकरातकारों का एक अहम वफद कशीदगी कम करने की गरज से तेहरान पहुंच रहा है, जहां उनकी मुलाकात आला ईरानी हुकाम से होगी। उधर समंदरी हदूद पर भी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से खुद मुख्तारी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। ये आबी गुज़रगाह आलमी तेल की तिजारत के लिए शहरग की हैसियत रखती है और इस पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल आलमी मईशत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी सफारती महाज आराई देखने को मिली है, जहां चीन और रूस ने एक बार फिर ईरान की पुश्त पनाही करते हुए उसके जौहरी प्रोग्राम को सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस लाने के खिलाफ अपना वीटो का हक इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुँचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।